آپ لوگ خود اس چیز کو جج کر سکیں کہ کون صحیح ہے نہیں ہے. کیا آپ کو ہمارے پاور سیکٹر کے اندر اور اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, 2 سال پہلے کہاں کھڑے تھے. تو ان 5 ایشوز کے لیے تناظر میں جو یہ ریز کیے گئے, اور بہت اچھے اور سینئر سیاستدان اور اپنے آپ کو جو اکنامکس کے بہت ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور ہوں گے ضرور, انہوں نے بھی یہ ایشوز ریز کیے جو بالکل فیکٹس کے بالکل کے اگینسٹ تھے. تو وہ آپ کے سامنے میں کچھ رکھنا چاہوں گا تاکہ عوام کو جی کلیئرٹی آ جائے. سب سے پہلا ایشو تو جو آپ کے آج کل بجلی کے بلوں کے اوپر 200 یونٹ سے کم جو استعمال کر رہے ہیں, جن کو سبسڈی مل رہی ہے, ان کا ایک اماؤنٹ آنا شروع ہو گیا ہے بجلی کے بل کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ کا اصلی بل یہ تھا, بجلی کی قیمت آپ کو اتنی سبسڈی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے, اور مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو QR کوڈ جو ہم نے ساتھ دیا ہوا ہے اس کے اوپر رجسٹر کروا کے آپ یعنی بل ادا کرنے والے, نہ کہ بل کا جو میٹر کا مالک ہے وہ نہیں, بل ادا کرنے والے خاندان اپنے آپ کو اپنے شناختی کارڈ کو اس QR کوڈ کے ذریعے اپنے میٹر کے ساتھ منسلک کریں. یہ بات بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کے جو صارفین ہیں وہ جی 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں, اور ان صارفین کے اوپر کو 527 ارب روپے سالانہ کا بجلی کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. اور یہ ڈسکاؤنٹ دینے والے کون ہیں؟ یہ ڈسکاؤنٹ 527 ارب میں سے 249 ارب کا ڈسکاؤنٹ حکومت پاکستان اپنے بجٹ کے ذریعے آپ کو دیتی ہے, اور باقی جو 278 ارب کا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ ہی کے پاکستانی جو بجلی کے صارفین ہیں, آپ کے علاوہ جن کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا, وہ بیچارے 238 ارب روپے کا آپ کی طرف اپنے بلوں میں زیادہ پیسے دے کے اور آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. کیا یہ 2 کروڑ 15 لاکھ صارفین جو ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان میں سے تمام ہیں, یا ان میں سے مجھ جیسے بھی شاید کوئی ایسے ہوں جنہوں نے بڑے بڑے سولر سسٹم یا کوئی اور انتظام کر کے اپنے آپ کو 200 یونٹ سے نیچے لے کے آ گئے ہیں, اور وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر ان 278 ارب روپے کا بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے ریفارم کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام صارفین کو ان QR کوڈ کے ذریعے ہم اپنے میٹر کے ساتھ جی لنک کریں, اور اس کو لنک کرنے کے بعد ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر اگلے سال میں ہم جب یہ سارا جی ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے تو ہم اگلے سال ان میں سے جو صحیح حقدار صارفین ہیں ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دینا جاری رکھیں, جس کی وجہ سے جو بھی سیونگ اگر آئے گی وہ ہم جو صارفین جو 278 ارب کا بوجھ سنبھال رہے ہیں ان کے بوجھ کو کم کریں. یعنی آپ کے جو دکاندار ہیں, آپ کے کمرشل یوزرز ہیں, آپ کے 200 سے اوپر یونٹ استعمال کرنے والے ہیں, 300 یونٹ والا, 400 یونٹ والا, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, تنخواہ دار طبقے کا جو ممبر ہوتا ہے وہ جو یہ بوجھ سنبھالے بیٹھا ہے اس کے بوجھ کے اندر انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس کی ایک جی ریڈکشن ہوگی اور جی کمی آئے گی. تو حکومت کا یہ رجسٹریشن ڈرائیو, اور میں بہت خوش ہوں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ پچھلے 1 ماہ میں صرف 1 مہینے سے کم کے عرصے میں جب سے یہ بلوں کے اوپر آنا شروع ہوا اس وقت تک 20 لاکھ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنے میٹرز کو منسلک کر لیا ہے. یہ پچھلے 7-8 سال سے ہم اپنے SDO اور لائن مین کے ذریعے کوشش کرتے تھے, کوئی نہیں کروا سکا. اگلا ایشو جو جناب کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہر دفعہ آ کے سیاسی بیان دے دیتے ہیں, کوئی اپنے پتہ نہیں جوشے کی خطابت کے اندر بات کر جاتا ہے, جو 2 منٹ کی جی وہ تالی بجوانے کے لیے بات جی کر جاتا ہے, مجھ جیسا کوئی جی سیاستدان یا کوئی اور, کہ جی بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوئی. بجلی کی قیمتیں پچھلے 2 سال کے اندر خاطر خواہ کم ہوئی ہیں, اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کتنی کم ہوئی ہیں, اور نہ صرف کم ہوئی ہیں اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا. ہم نے IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا
اور 3,500 ارب روپے کی مستقبل کے اندر جو پیمنٹ کنزیومر سے لے کے ان کو کی جانی تھی، جن کے پلانٹس آج سے لے کے 2053 تک ریٹائر ہوتے جائیں گے، ان تمام آئی پی پیز سے ہم نے 3,500 ارب روپے کی مستقبل کی پیمنٹ کو چھینا، اپنے پاس رکھا اور کنزیومر کو اس کے اوپر بوجھ نہیں آنے دیا۔ ہماری جنریشن کمپنیز تھی، بڑے بڑے کارخانے تھے بجلی کے جو بند ہوئے تھے، اس میں تنخواہیں چل رہی تھیں، 7.25 ارب روپے سالانہ کی تنخواہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو ادھر بیٹھ کے مکھیاں مار رہے تھے، پلانٹس بند تھے۔ تو نہ صرف ہم نے ان پلانٹس کو 47 ارب روپے کی جو قیمت ہے اس کے اوپر ہم نے اس کی جو بالکل فارغ ناقابل استعمال مشینری تھی اس کو ہم نے نیلام کیا، بلکہ 7.25 ارب روپے سالانہ کے جو ہمارے وہاں کے ملازمین تھے ان کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر جہاں آسامیاں تھیں وہاں شفٹ کر کے وہ اب مکھیاں مار کے 7.25 ارب روپے سالانہ کمانے کے بجائے وہ یہ پیسے کا کام باقاعدہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر کر رہے ہیں۔ ہم نے 193 ارب روپے کا نقصانات اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ایک سال کے اندر کم کر کے دیے۔ ہم نے 780 ارب روپے کے گردشی قرضے کو کم کیا۔ آپ لوگوں کی ہمت کی وجہ سے، لوگوں کی محنت، میرے پورے پارٹ ڈویژن اور لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ پچھلے سال میں حکومت پاکستان کا جو بجٹ جو اگلے کچھ دنوں میں پھر پیش ہونے جا رہا ہے اس بجٹ کے اوپر 1,287 ارب روپے ان سے لیا کرتا تھا فائنانس منسٹری سے۔ فائنانس منسٹری سے لینے کا مطلب ہے آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، ہمارا ایک پاور ڈویژن 1,287 ارب روپے لیا کرتا تھا سالانہ۔ اس مالی سال میں نے 890 ارب روپے لیا، اور اگلا جو بجٹ ابھی پیش ہونے جا رہا ہے اس میں صرف میرے پاور ڈویژن کی مانگ 830 ارب روپے کی رہ گئی ہے، یعنی 2 سالوں کے اندر ہم نے اپنے ٹیکس پیئر کے اوپر اور بجٹ کے اوپر بوجھ 457 ارب روپے سے کم کیا۔ زیرو کراس سبسڈی ہم نے انڈسٹری کو لے کے آئی، 250 ارب روپے انڈسٹری سالانہ پے کیا کرتا تھا ایکسٹرا، اور لوگوں کے لیے کراس سبسڈائز کیا کرتا تھا، اس کو کم کر کے ہم نے انڈسٹری کے ریٹ کم کیے۔ اس کے بعد جتنے بھی ریٹ ہمارے کم ہوئے ہماری سلائیڈز کے اوپر میڈیا کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر لیے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہمارا اوورآل جو ڈومیسٹک کا ریٹ تھا وہ ہمارے آتے وقت مارچ 2024 میں 43 روپے اور 44 پیسے تھا، جو آج 36 روپے 35 پیسے ہو چکا ہوا ہے۔ انڈسٹری کا ریٹ 62 روپے اور 99 پیسے تھا، جو آج 42 روپے 40 پیسے ہو چکا ہوا ہے۔ یہ پوری سلائیڈ ہم نے میڈیا کے ساتھ آج شیئر کر لیا، اور امید ہے وہ آپ کی الیکٹرانک سکرینز کے اوپر اس سلائیڈ کو ضرور دکھائیں گے۔ ایک اور جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا پچھلے 4-5 ہفتے میں کہ جی پاکستان کا انرجی مکس ٹھیک نہیں ہے، جی یہ لوگ بڑی غلط قسم کی آلودگی پیدا کرنے والی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ نہایت ان ایجوکیٹڈ، ایل انفارمڈ سٹیٹمنٹس تھیں جس نے دیں۔ پاکستان 2025 کے اندر پاور سیکٹر 55% جو بجلی پروڈیوس کی ہے وہ ہماری کلین تھی، اور ہمارے پلان کے مطابق جو آئی جی سیپ کے اندر ہم نے کیا ہے 2035 کے اندر 90% کلین انرجی ہوگی۔ ہمارا امپورٹ کے اوپر، یعنی جو ایسا فیول جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، گیس ہو فیول ہو، اس کے اوپر ہمارا اس سال 2025 کے اندر انحصار 2.4 ارب ڈالر تھا، جو 2035 کے اندر ہماری پلاننگ جس کے مطابق ہم نے آئی جی سیپ سبمٹ کیا ہے وہ صرف 3 ارب ڈالر رہ گیا ہوگا۔ ہم نے ترکی، برازیل، انڈیا کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا جو آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ترکی میں رینیوبل انرجی سے پیدا ہونے والی پاور صرف 57% اس کا شیئر ہے، پاکستان کے اندر بھی 57% شیئر ہے۔ اس وقت جو پیک ڈیمانڈ اور انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ترکی میں 128,000 میگا واٹ ہے، اور ان کی پیک ڈیمانڈ 60,000 میگا واٹ ہے، پھر بھی انسٹالڈ کیپیسٹی کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی اس وقت 58,000 میگا واٹ
انسٹالڈ کیپیسٹی ہے تمام کی ملا کے، نہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ والے پلانٹ نہیں جو آپ کی کے ای پروڈیوس کرتا ہے، جو آپ کے سولر والے ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، جو آپ کی پاکستان کے اندر آف دا گریڈ جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے، اور ہماری جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ جی 27,000 میگا واٹ ہے۔ ایک اور ایشو اسی میں سے یہ تھا کہ آپ کی تو جی 46,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے۔ 46,000 میگا واٹ کس نے کہا ہے انسٹالڈ کیپیسٹی ہے؟ 36,000 میگا واٹ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اس میں سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈی ریٹ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں، وہ 32,000 ہے، اور اس کے اندر جو اویلیبل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مختلف موسم میں مختلف ہوتی ہے۔ ونٹرز میں آپ کے پاس ہائیڈل پاور نہیں اویلیبل ہوتی، تو ہمارے پاس اویلیبل کیپیسٹی جنوری کے مہینے میں 19,500 میگا واٹ ہوتی ہے، جو جولائی، جون اور اگست کے مہینے میں اور سپٹمبر کے مہینے میں 28,000 میگا واٹ تک جاتی ہے، اور پھر ہائیڈل جیسے جیسے کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جی نیچے جاتی ہے۔ ہماری اس وقت پاکستان کے اندر جو اور ہم نے بجلی خریدنی ہے، انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس پہلی سرپلس بجلی ہے تو اگلے 7-8 سال کی پلاننگ کے اندر اتنے ہزار میگا واٹ ایکسٹرا تم بجلی کیوں لے رہے ہو؟ ایکسٹرا جی بجلی جو ہم خرید رہے ہیں جس کے آپ صارفین ذمہ وار ہوں گے، جس کی کیپیسٹی پیمنٹس کرنے کے، وہ اس میں سے میں نے 9,000 میگا واٹ جو خریدنے جا رہے تھے اس کو پچھلے سال اٹھا کے پرے پھینکا، جس کی وجہ سے 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے والی ختم ہوئی، جس کی وجہ سے آئندہ مستقبل میں آپ کا بجلی کا ریٹ 4 روپے فی یونٹ اور بھی بڑھنا تھا، جس کی وجہ سے سالانہ 400 ارب روپے کا آپ کے اوپر بوجھ آنا تھا۔ یہ سارا اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا اور یہ نہیں خریدی۔ اب خریدنے کیا جا رہے ہیں؟ ہمارے اس وقت دھیامیر جی، باشا، داسو اور یہ جو ڈیمز آلریڈی کنسٹرکشن کے فیزز کے اندر بہت ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، مومند ڈیم ہے اور ہیں، یہ تمام ڈیمز کل 5,255 اور 4,500 میگا واٹ ان کی کل تعداد ہے، وہ ہم خریدنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے آلریڈی انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو چکے تھے، اور ان کی وجہ سے بجلی کی قیمت مہنگی نہیں ہو رہی۔ اور ہم کیا خریدنا جا رہے ہیں؟ ہم نہیں خریدیں گے، لوگ اپنے پیسوں کے اوپر بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر جو نیٹ میٹرنگ کے اندر اور اضافی لوگ آئیں گے اگلے 10 سال کے اندر یا 8-9 سال کے اندر، وہ تقریباً اضافی 8 سے 10,000 میگا واٹ ہیں۔ 1,200 جی میگا واٹ کا ہم نے ایک جی چشمہ کا نیوکلیئر پلانٹ ہے جو بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ 1,200 میگا واٹ جو ہے وہ ہم خریدنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور ہم کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو ہم لوگ انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں ان کے اوپر آلریڈی انویسٹمنٹ شروع ہو چکی تھی، اور دھیامیر بھاشا آپ کی واٹر سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور دھیامیر بھاشا کی بجلی جب آئے گی 2034-35 کے اندر تو وہ آپ کے ٹیرف کے اندر اضافہ نہیں لے کے آئے گی، کیونکہ اس کی ٹرانسمیشن لائن کا ایکسٹرا جو خرچہ ہے جو 3 ارب US ڈالر کا ہے وہ حکومت خود سے ادا کرے گی اور کنزیومر کے اوپر بوجھ اس کا نہیں آنے دے گی۔ اس لیے ہماری انٹیگریٹڈ انرجی کی جو پلاننگ ہے، جو ہم نے ساری اپنی پاور سیکٹر کی آئی جی سیپ کے اندر ہم نے داخل کی، اس کے اندر 26,000 میگا واٹ نہیں ہے بھائی، اس کے اندر کل کوئی 9,000 جی میگا واٹ ہائیڈل ہے، 1,200 آپ کا جی نیوکلیئر ہے، اور کچھ ونڈ کے پلانٹس ہیں جو آپٹیمائز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت کم ہوگی، وہ تقریباً 1,600 میگا واٹ ہے، اور کمپیٹیٹو مارکیٹ کا تقریباً 3,000 میگا واٹ ہے۔ یہ کیپیسٹی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ لوگ خود اپنے رسک کے اوپر لگا کے جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں، یہ وہ جی تعداد تھی جو ہم نے آئی جی سیپ کے اندر نیپرا کو پیش کی، تو ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہماری جو پلاننگ اور فیوچر ایکسپینشن، اور ہم نے ایک اور قانون پاس کر لیا ہے کہ ان پلانٹس جو ہائیڈل آپ کے 3-4 آ رہے ہیں اور ایک جو نیوکلیئر پلانٹ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہم بجلی نہیں خریدیں گے۔ حکومت بجلی کی خریداری کے کاروبار میں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہے، تو یہ صرف 1 یا 2 سال یا شہباز صاحب کی حکومت کا یا مسلم لیگ نون کی جو الائنس کی حکومت ہے اس تک نہیں ہم نے محدود رکھا۔
ہم نے مستقبل کے اندر ہمیشہ کے لیے اس ایشو جو بجلی کی خریداری مہنگی ہوا کرتی تھی، کون سا پلانٹ لیں، کون سی ٹیکنالوجی کا لیں، کیوں لیں، ضرورت ہوگی بھی صحیح کہ نہیں، اگر ضرورت نہ ہو بعد میں ڈیمانڈ نہ بڑھے تو اس کا بوجھ کنزیومر کے اوپر آئے، ہم نے اس پورے جنجال میں سے ملک کو ہمیشہ کے لیے ان 2 سالوں کے اندر نکال کے قانونی طور کے اوپر کمپیٹیٹو مارکیٹس کو اناؤنس کر کے، سی موڈ کو اناؤنس کر کے، اور ہم نے ڈکلیئر کر کے ان پلے لے آئے ہیں۔ آخری بات جو بار بار کی جاتی ہے، بار بار، کہ جی سولر کے خلاف ہے یہ حکومت۔ ارے بھائی 2017-18 میں ہماری جماعت کی حکومت تھی، اس کے بعد اب ہماری حکومت ہے، اس جماعت کی حکومت نے نیٹ میٹرنگ اور سولرائزیشن کی پالیسی کو انٹروڈیوس کیا۔ آج بھی سولر اسی رفتار سے ملک کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق گریڈ کے اوپر اور گریڈ کے پیچھے باہر 50,000 میگا واٹ سولر کا لوگ بیچارے اپنی انویسٹمنٹ کر کے خود لگا چکے ہیں۔ حکومت نے کوئی ان کو ایڈوانٹیج نہیں دیا، کوئی بغیر سود کے قرضے نہیں دیے، کوئی مفت کی گرانٹیں نہیں دیں، لوگوں نے لگایا، سولرائزیشن کو ہم نے فروغ دیا، اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز کو کم رکھا، ان کے معاملات کو طے کر کے رکھا، اور الحمدللہ پاکستان دنیا میں آج مانا جاتا ہے جی سولرائزیشن کا۔ ہم نے جو نیٹ میٹرنگ کے اندر چینج کی، ہم نے جی نیپرا کو اپلیکیشن دی، جو انہوں نے 25 کلو واٹ سے نیچے والے کا جی اجازت اپنے پاس دی تھی، ہم نے اپلیکیشن ڈالی، اس کو ہم نے ریورس کروایا۔ آپ کی جو بیٹریز کے سسٹمز ہیں وہ اب انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس کے اندر آئیں گے، جو سولرائزیشن کو اور بھی ایڈوانٹیج دیں گے۔ ہمارے تو محتاط اندازے کے مطابق اگلے 10 سال کے اندر 8,000 میگا واٹ کی جو نیٹ میٹرنگ ہے، اس نے بڑھ کے تقریباً 20,000 میگا واٹ پہ جانا ہے، اور اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے۔ جب نیٹ میٹرنگ کی پالیسی چینج بھی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اپلیکیشنز کی تعداد تو ہمارے پاس کم نہیں ہوئی، وہ تو اور بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آج بھی اس کے اندر انویسٹ کرنا ایک بہت ہی پروفیٹیبل اور صحیح معاملہ ہے۔ ایک اور چیز میں آخری جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا کنزیومر کا جو انٹرسٹ ہے اور کسٹمر کیئر ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ ہم آج مکمل طور کے اوپر اس کے اندر شاید سکسیڈ نہ کیا ہو ہم نے، لیکن بہت حد تک ہمارے سسٹمز کے اندر، اور جس وقت کوئی خرابی آتی ہے اور جتنی دیر میں وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس کا ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمیں نیپرا دیتا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو اس کو اتنے گھنٹے میں ٹھیک ہونا چاہیے، اگر میٹر خراب ہو گیا تو اتنے گھنٹے میں ٹھیک ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا، اتنے دیر میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کون سنتا ہے، کون کمپلینٹ رجسٹر کرتا ہے، کمپلینٹ کا وقت کون نوٹ کیا کرتا تھا؟ یاد ہے آپ کو ہمارے بلوں کے اوپر ایک ایکس سی این اور ایس ڈی او کا نمبر آتا تھا جو کبھی کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ آج آپ اپنے بل اٹھا کے دیکھیں، کسی بل کے اوپر ایکس سی این یا ایس ڈی او کسی صاحب بہادر افسر کا نمبر نہیں ہوگا، اس کے اوپر 118 کا نمبر ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی کمپلینٹ ہے وہاں کریں۔ ان کمپلینٹس کی جو تعداد ہے، اس جب سے سسٹم نے ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا اور اس کا باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جب آپ کمپلینٹ رجسٹر کراتے ہیں آپ کو اسی وقت اس کا ریفرنس نمبر ملتا ہے، اس ریفرنس نمبر کے ذریعے آپ ٹریک کر سکتے ہیں، اور وہ ریفرنس نمبر جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ ریفرنس نمبر زندہ رہتا ہے، اور اس ایس ڈی او اور اس لائن مین کے اوپر الزام آتا ہے اور اس کو جی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے جو صحیح وقت کے اوپر اس چیز کو ٹھیک نہ کرے۔ اسی 118 کی جو تعداد ہے نمبر آف کمپلینٹس کی، پچھلے سال 23 لاکھ تھی، اور اس سال ابھی تک جی 46 لاکھ کمپلینٹس ہماری رجسٹر ہو چکی ہوئی ہیں۔ اوور آل پورے پاکستان کے اندر یہ کمپلینٹس میں سے 76% کمپلینٹس اپنے دیے گئے وقت کے اندر حل ہوئی ہیں، اور 24% کمپلینٹس جو ہیں وہ اپنے دیے گئے وقت سے باہر ہوئی۔ معاف کریں، 61 لاکھ کمپلینٹس اس سال آئی ہیں، اس میں سے 46 لاکھ اپنے وقت کے اندر ریزالو ہوئی، اور 14 لاکھ اور 90 ہزار اپنے وقت کے اندر نہیں ریزالو ہوئی۔ ہماری مستقل کوشش رہے گی کہ ہم اس کمپلینٹ ریزولوشن کو اور بھی بہتر کریں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال آنے سے پہلے ہی یہ ضرور بتاؤں کہ آج ہمارے ایک کابینہ کے بہت ایک ہمارے سینئر منسٹر ہیں، عوامی ہیں، ہم سب عوام سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو ہمارے لیے
قابل فخر ہے، بیکاز ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی بلیو کرتے ہیں، جس کے اندر ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا گیا جہاں ایک غریب محلے والوں نے اور ایک گاؤں والوں نے ہمارے کسی لائن سپرنٹینڈنٹ کو ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے کے لیے 80,000 روپے چندہ اکٹھے کر کے دیا. ان کے خلاف بہت سخت ایکشن بھی لے لیا گیا ہے. میں ڈیفنس منسٹر کا بھی مشکور ہوں. یہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. عوامی نمائندے ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان معاملات کو اجاگر کریں. ہم میں یہ انصاف پسندی ضرور ہے، چاہے ہماری اپنی کابینہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری اپنی حکومت سے ہی کیوں نہ کوئی سوال اٹھائیں، ہم ان سوالات کو دلیری سے پبلک کے اندر ان اپنی کوتاہیوں کو لے کے بھی آتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دے کے آئندہ اپنے مستقبل کے اندر اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. شکریہ.